ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ وقال تعالی فی مقام آخر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مجھے اس امت میں سے کسی ایک شخص کا نام بتایا جائے جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی شریعت کا مکمل علم ہو، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے پاس پیغمبر پہ نازل ہونے والی شریعت کا مکمل علم ہے، اس لیے شریعت کے کسی بھی مسئلے میں یہ شخص، یہ ہستی غلطی نہیں کر سکتی۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا شریعت کا علم روز اول سے لے کر آج تک امت میں رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن پیغمبر کی شریعت کا مکمل علم نہ کسی امتی کے سینے میں تھا، نہ ہے، نہ آئے گا۔ منقسم ہے۔ کچھ علم فلاں ہستی کے سینے میں، کچھ علم فلاں ہستی کے سینے میں، اس طرح منقسم ہے۔ جب علم منقسم ہے تو شریعت کے مسائل کے اندر بھی غلطی کے امکانات ہیں۔ کسی کے فعل میں غلطی، کسی کی سوچ میں غلطی، کسی کے فتوے میں غلطی، کسی کے مسئلے کے بیان کرنے میں غلطی،
یہ امکانات ہیں۔ اس لیے تو شریعت نے کہا ہے ہر دور کے اہل علم کے ساتھ آپ کا وابستہ ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک عالم کے ساتھ، کسی ایک مفتی کے ساتھ، کسی ایک امام کے ساتھ، کسی ایک فقیہ یا مجتہد کے ساتھ اگر امت چمٹ گئی یا چمٹ جائے گی تو امت گمراہی میں چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس امام سے جہاں غلطی ہو گئی وہ بھی غلطی میں آ جائیں گے، چونکہ ان کا ایک ذہن بن چکا ہوگا کہ ہم نے دین کے ہر نقطے میں اس امام کے دروازے پر جانا ہے، ختم۔ جو کچھ ہمیں عقیدہ ملے گا اس امام کے دروازے سے، جو عمل ملے گا، جو اخلاقیات کا طریقہ ملے گا، عبادات کا طریقہ ملے گا، اس امام کے دروازے سے۔ اس امام کے دروازے کے علاوہ ہم نے کسی اور دروازے پر نہیں جانا، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، کسی چیز کو بھی لے کے کھڑا ہو، کسی چیز کا بھی حوالہ دے، نہیں، ہم نے اس امام کے علاوہ کسی کے دروازے کو نہیں دیکھنا۔ یہ اس امت کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اور آج تک امت ہر فیلڈ میں ترقی کر چکی ہے، لیکن دین کے معاملے میں آج بھی اسی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے، ختم۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ مثالیں دی تھیں کہ جب صحابہ کرام میں کوئی ایسی ہستی نہیں تھی کہ جس کے سینے میں پیغمبر کی شریعت، پیغمبر پہ نازل ہونے والی شریعت کا مکمل علم ہو، تو صحابہ کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ میں نے خاص طور پر آپ کو خلفائے راشدین کے حوالے سے، جو صحابیت کے درجے کے ساتھ ساتھ اپنے اس عہدے اور مقام کی وجہ سے الگ ایک حیثیت رکھتے ہیں، ان کی مثالیں دی ہیں۔ اس عنوان کو کتنا ہی دلائل کے ساتھ چلاتے رہیں ختم نہیں ہو سکتا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس نقطے کو مکمل کر کے پھر آگے میری خواہش ہے کہ طہارت اور نماز کے جو امتیازی مسائل ہیں ان پر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے حلقوں میں نئے ساتھی الحمدللہ آ چکے ہیں۔ ضرورت ہے ان مسائل کو واضح اور دوبارہ بیان کر دیا جائے تاکہ غلطی نہ رہے۔ سیرت صحابہ کے واقعات میں ایک واقعہ جو بارہا آپ نے اہل علم سے سنا ہے، اس واقعے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ آج تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے ان میں جو بھی مسائل، سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا حل اس واقعے میں موجود ہے۔ اسے امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر، امام مالک نے اپنی موطا کے اندر، ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر، امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر، امام سیوطی نے الدر المنصور کے اندر، اور کئی ایک محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے اس واقعے کو مختلف الفاظ کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ جو الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ الفاظ منوان امام ابن شبہ نے پیش کیے ہیں، جو دوسری تیسری صدی کے ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک شخص دفتر میں آتا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، پریشانی کے آثار بڑے نمایاں اور واضح ہیں۔ اس نے کہا کہ جوہینہ قبیلے کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میں نے اپنے خاندان میں آج سے 6 مہینے پہلے شادی کی ہے۔ آج سے 6 مہینے پہلے میں نے شادی کی ہے۔ آج مجھے بتایا گیا کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس روایت کے سیاق و سباق سے یوں لگتا ہے کہ یہ گھر میں نہیں تھا، باہر کسی کام کاج میں تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ ولدت لستۃ اشہر، ایک دم میں سر پٹا گیا۔ کیا ہو گیا؟ اچھے گھرانے کی لڑکی تھی، اس خاندان میں بدکاری کا تصور نہیں تھا، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ فدفعت الی عثمان، اے امیر المومنین، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ بچے کو نہیں دیکھا، گھر نہیں گیا، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آپ اس ولادت کے بارے کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑی سوچ بچار جزیرہ عرب پہ نگاہ ڈولاتے ہیں، تو ہر طرف سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ کہیں 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا تھا، کہیں 9 مہینے کے بعد، کہیں 10 مہینے کے بعد، کہیں 12 مہینے کے بعد۔ امیر عمر کے دور میں ایک بچہ 2 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 2 سال کے بعد پیدا ہوا، لیکن زیادہ مدت تو معلوم تھی، کم سے کم مدت کا علم نہیں تھا۔ فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا شک درست ہے، تیرا خیال درست ہے، تیری بیوی نے نکاح سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے، اس گناہ کو اس نے چھپا کے رکھا، لہذا یہ بچہ جو 6 مہینے کے بعد تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کو ہم حلالی نہیں کہہ سکتے بلکہ حرامی ہے، یہ ولد الزنا ہے،
ولد زنا۔ جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ، جب تم کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے تمہاری گنتی ہے، تمہارا حساب ہے، بات کلیئر ہے۔ عبارت سے یوں لگتا ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کو لینے کے لیے نہیں گیا، وہی لوگ گیا، یعنی اتنا اس کو تکلیف تھی، اس نے گھر جانا بھی گوارا نہیں کیا جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی کو بلایا، پوچھا، اس نے کہا یہ سب میرے اوپر الزام ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن مدت یہ بتا رہی تھی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ نتیجہ کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا، ایک تو بازار میں اعلان کر دو، جو ایک شریعت کا حکم ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جب کسی کو سزا دینی ہو نا تو بازار میں اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کاروبار بند کر کے میدان میں جائیں۔ قرآن کریم میں بھی یہی آتا ہے، لوگ موجود ہوں عبرت کے لیے، سبق کے لیے، نصیحت کے لیے۔ ایک تو بازار میں اعلان کر دو، دوسرا اس عورت کو میدان میں لے چلو اور اس کو زمین میں گاڑ دو۔ جو ایک بدکارہ، کیونکہ آج جب سزا دی جانی ہے تو اب یہ کنواری نہیں ہے بلکہ آج یہ شادی شدہ ہے، اس کی سزا اس کو سنسار کرنا ہے، اس کو زمین میں گاڑ دو اور پتھروں کی بارش برساؤ حتیٰ کہ اس کی جان چلی جائے۔ اعلان ہو گیا، لوگ اس خاتون کو لے کر میدان میں چلے گئے۔ امام شوکانی نے جو وضاحت کی ہے فتح القدیر کے اندر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اس نے منادی اعلان سن لیا۔ اعلان سننے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کا رخ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا۔ ملاقات ہو گئی۔ سیدنا علی نے کہا، امیر المومنین یہ اعلان ہو رہا ہے۔ جی ہاں اعلان ہو رہا ہے۔ یہ کیسا اعلان ہے؟ 6 مہینے کی مدت حمل قرآن کریم میں موجود ہے۔ 6 مہینے کی مدت حمل کی، جس کے بعد ولادت، یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ میں یہاں رک کر آپ بھائیوں سے، آپ بہنوں سے پوچھتا ہوں، کیا سیدنا عثمان قرآن نہیں جانتے تھے؟ قرآن کریم کے حافظ بھی تھے، قرآن کریم کے عالم بھی تھے، قرآن کریم کے کاتب بھی تھے، کاتب وحی ہیں۔ جس نقطے کو میں لے کے چلا ہوں اپنے دماغ میں لائیں واپس۔ سیدنا علی کہتے ہیں 6 مہینے کی مدت
مدت حمل تو قرآن کریم میں ہے، آپ اس کو ولد الزنا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سیدنا علی کے اس جملے میں کئی مسائل نکلتے ہیں، کئی مسائل۔ نمبر ایک، وقت کے امام کو اس کے فتوے یا فیصلے پر چیلنج کیا جا سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات میں کہا کرتا ہوں، جس کے حکم یا جس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکے وہ حکم دین نہیں ہو سکتا، شریعت نہیں ہو سکتا۔ شریعت اس ہستی کے حکم کو کہتے ہیں جس کو چیلنج کرنا حرام ہے، اور وہ محمد رسول اللہ ہے۔ کسی نے سیدنا علی کو روکا؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ رعایا میں ہیں، وہ امام ہیں، وہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے۔ اور اس سے پتہ چلا قرآن و حدیث سے پہلے خالی قرآن کا بھی مکمل علم کسی ایک امتی کے سینے میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد نہیں مسند احمد کی وہ حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس لا تغالوا فی مہور النساء، اور لوگوں خبردار، آج کے بعد میں نہ سنوں کسی نے حق مہر زیادہ مقرر کر دی۔ حق مہر زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ قربان جائیں، عورتوں کی صفوں میں سے ایک عورت نے آواز لگائی، عورتوں کی صفوں میں سے، اللہ، اور کیا کہا؟ مہلن یا عمر، یہ الفاظ ہیں مسند احمد کے، مہلن یا عمر، اے عمر آپ رک جائیں، آگے کوئی مسئلہ بیان نہ کریں، جب تک اس مسئلے پر مجھے قائل نہیں کریں گے آگے بات آپ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، جب امیر المومنین عمر بن خطاب کو اس کی گفتگو پر روکا جا سکتا ہے، ٹوکا جا سکا ہے، امیر عمر کے بعد کون ہے؟ اور کون ہے وہ امام؟ ذرا غور کرو، سوچو۔ احترام ایک الگ چیز ہے، احترام کو چیپٹر کو یہاں لے کر آتے ہو، کوئی تک بنتی ہے۔ اگر احترام کو یہاں لے کر آئیں گے، احادیث کی کتب میں باقاعدہ چیپٹر ہیں، بخاری اٹھائیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ہر حدیث کی کتاب میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے ماں باپ کے حقوق کا، کہ ماں باپ کے کتنا حق ہے۔ تو کیا ماں باپ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ احترام کے چیپٹر کو یہاں مت لاؤ۔ عمر آپ آگے گفتگو نہ کرنا، پہلے اس مسئلے کو کلیئر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تغالوا فی مہور النساء، حق مہر زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ امیر المومنین اب میری بات سنیں، یؤتی اللہ وتمنعہ انت، کیا عورت کا جرت مندانہ یہ جواب ہے
اور یہ درس ہمیں دین نے دیا ہے۔ یؤتی اللہ و تمنعہ انت، اے مومنین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں حق دیا ہے، آپ منع کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک ہمیں حق دیا ہے اور آپ منع کر رہے ہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر کوئی شخص کسی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اور حق مہر میں سونے کا ایک ڈھیر دینا چاہتا ہے، حالانکہ ڈھیر گندم کا ہوتا ہے، گندم کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کسی کے پاس دولت کے انبار ہوں اور وہ سونے کا ڈھیر حق مہر میں دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے، عمر آپ یہ کہتے ہیں عمر اتنا بتا دو ہم تمہاری مانیں یا رب کی مانیں؟ اللہ قربان 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 جائیں۔ سیدنا عمر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ لوگو امرأۃ اصابت ورجل اخطا، اللہ، امرأۃ اصابت ورجل اخطا، لوگو یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، عمر کو غلطی لگی ہے، رجوع کر لیا۔ عمر کو مسئلے بیان کرنے میں غلطی لگ سکتی ہے، میں نے اور آپ نے جن کو امام بنا دیا ان سے غلطی نہیں لگ سکتی؟ واپس آئیے، سیدنا علی آ گئے، کہا اے عثمان 6 مہینے کا مدت حمل قرآن کریم میں ہے، آپ اس کو ولد الزنا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کا نام سن کر عثمان غنی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علی کہاں ہے قرآن میں؟ یہ ہے نکتہ کہ ایک مسئلہ ایک کو پتہ ہے دوسرے کو نہیں ہے، ایک کو سمجھ آ گئی دوسرے کو نہیں ہے۔ سیدنا علی نے قرآن کریم میں سے ایک مقام سے تلاوت کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ فرماتا ہے عورت کو 2 مہینے دودھ پلانے چاہیے، ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو دو سال دودھ پلائے، دو سال دودھ پلائے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں کو چاہیے اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، ہے قرآن کریم میں۔ عثمان غنی فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا علی ریاضی کھول کے کھڑے ہو گئے، آپ یہ بتائیں کہ 2 سال کے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 24 مہینے بنتے ہیں، 24 مہینے۔ سیدنا علی نے ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم تلاوت کی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اللہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، لوگوں حمل کی اور دودھ پلانے کی، اچھا وہاں ایک مدت کا ذکر تھا اور وہ کیا؟ دودھ پلانا، کتنا؟ 2 سال 24 مہینے۔ اب دوسرا مقام پڑھا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 30 شہرا، یہ دونوں مدتیں 30 مہینے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 30 مہینے۔ سیدنا علی نے فرمایا اے امیر المومنین یہ دونوں مدتیں 30 مہینے ہیں، اس آیت میں خالی دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال، 2 سال کے 24 مہینے، اگر آپ 30 مہینوں میں سے 24 مہینوں کو نکال دیں باقی کتنے ہیں؟ کہا باقی تو 6 ہیں۔
اللہ، یہ ایک نکتہ تھا، عثمان کے ذہن میں نہیں تھا، علی کے ذہن میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دم سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے، علی میری آخرت کے بارے سوچو، میرے فتوے پر عورت سنسار ہو گئی، عثمان کا کیا بنے گا؟ دوڑ لگا رہے ہیں۔ امام ابن شبہ نے لکھا ہے جس وقت یہ میدان میں پہنچے انہوں نے دیکھا لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں اور اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، سینے میں چھاتی تک اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، تیار ہیں اس کو سنسار کرنے کے لیے۔ اس عورت کی بہن آخری ملاقات کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ وَكَانَ فِي مَا تَقُولُ لِأُخْتِهَا، جو بہن ملنے کے لیے آئی تھی وہ اپنی بہن کو زمین میں گڑا ہوا دیکھ کر زار و قطار رو رہی ہے، اور وہ بہن جو زمین میں گڑی ہوئی تھی وہ مطمئن تھی، وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی وَكَانَ فِي مَا تَقُولُ لِأُخْتِهَا، اپنی بہن سے کہہ رہی تھی لا تحزنی ولا تبکی، او میری بہن مت رو، مت پریشان ہو۔ سیدنا عثمان غنی کا فیصلہ آ گیا ہے، ان کے فیصلے پر اپنی زندگی کو قربان کر کے دنیا سے جا رہی ہوں، جبکہ حقیقت بات میری بہن یہ ہے فواللہ ما کشف عنی رجل قط غیرہ، او میری بہن سن لے میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن اس بات کو نوٹ کر لے اللہ کی قسم آج تک میرے جسم کو میرے خامد کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آج تک اللہ کی قسم فواللہ ما کشف عنی رجل قط غیرہ، میری بہن تو غم نہ کر، تو نہ رو، آج تک میرے جسم کو میرے خاوند کے علاوہ۔ اتنے میں یہ ٹیم پہنچ گئی، لوگوں سے کہا لوگوں یہ عورت جو کچھ کہہ رہی صحیح کہہ رہی ہے، فتویٰ دینے میں امیر المومنین کو غلطی لگی ہے۔ اللہ، عثمان غنی اپنے دفتر میں گئے، سنو، دفتر میں گئے، لوگ جمع ہیں، اس عورت کا خامد بھی دفتر میں موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ جاؤ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو لے کر آؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ گئے، اس بچے کو اس وادی سے اٹھا کر سیدنا عثمان کے دفتر میں لے کر آئے۔ دفتر میں موجود لوگ کہتے ہیں فواللہ الذی، اس ذات کی قسم ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جب ہم نے بچے کو دیکھا، اس کے باپ کو دیکھا، جس طرح ایک پرندے کے دو انڈے وضاقتہ میں، شکل و صورت میں ایک جیسے ہوتے، فرق نہیں ہوتا، اسی طرح بچہ اس کے باپ کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ جس طرح ایک پرندے کے دو انڈے ہوتے ہیں، دونوں شکل و شبات میں، وضاقتہ میں ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، 100%۔ اس بچے، اس کے باپ کی شکل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سیدنا عثمان نے اس کو آواز دی، بتا
اس نے کہا میں اللہ کی قسم کیا کہتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بدگمانی تھی، میں نے بچے کو دیکھ لیا، میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرات غلطی لگ سکتی ہے، لگتے تھے۔ اگر صحابہ کرام سے غلطی لگ سکتی ہے تو صحابہ کرام کے بعد کسی ایک ہستی کا نام تو بتاؤ جو شریعت کے کسی مسئلے میں غلطی نہیں کر سکتا، بتا دو۔ نہیں بتا سکتے آج کے بعد توبہ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کے علاوہ شریعت کے کسی مسئلے میں کوئی غلطی نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ غلطی سے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ہر اہل علم سے رابطے میں رہیں، چاہے وہ امام شافعی کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، امام مالک کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، امام بخاری کیوں نہ ہو، امام مسلم کیوں نہ ہو، ہم نے ہر ایک سے رابطہ کرنا ہے، اور جس کا جو مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا لیں گے، اور جن کا نہیں ہوگا وہ مسئلہ ان کی ذات کے لیے ہم چھوڑ دیں گے، وہ جانے ان کا رب جانے۔ یہ آسان طریقہ ہے، یہ ہے دین، یہ ہے دین کا خلاصہ جس کو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر جو عنوان کہا ہے آگے انشاءاللہ اس کو چلائیں گے۔